بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب پہ نومبر میں ایک اٹیک ہوا تھا اور اٹیک ایک مذہبی جنونی شخصیت بنا کر کیا گیا تھا۔ ابھی تک جو JIT کی رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے جو پہلے بنی تھی، جس رپورٹ کو نگران حکومت بننے کے بعد چھپایا گیا، جس کو ریکارڈ کو ہی غائب کر دیا گیا، لیکن تفصیلات موجود ہیں۔ میں نے کیونکہ اس پہ انکوائری کی تھی، بہت ساری چیزیں آپ کو میں نے ویلاگ میں بتائی تھیں، تحقیقات کی تھیں بطور صحافی۔ عمران خان صاحب پہ 3 مختلف جگہ سے اٹیک ہوا تھا۔ ایک پلینڈ اٹیک تھا، یہ کسی مذہبی جنونی کا حملہ نہیں تھا، کیا یہ گیا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب کو یہ ثابت کیا گیا اور کرنے کی کوشش کی گئی، ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف چلایا گیا جن میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑا اہم رول پلے کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر کو استعمال کیا، کچھ اپنے صحافیوں کو استعمال کیا، پاکستان ٹیلی ویژن کو استعمال کیا اور دیگر ٹیلی ویژن چینلز کو استعمال کیا، اور اس طرح عمران خان صاحب کے اوپر ایک گھناؤنا پروپیگنڈا کیا گیا توہین مذہب کے حوالے سے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پہ گولی چلی اور فوری طور پہ یہ بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان صاحب پہ گولی چلانے والا ایک مذہبی جنونی ہے، اور اس نے اس لیے کیا کہ وہ بلیو کرتا ہے ان باتوں کے اوپر جو باتیں اس نے گزشتہ دنوں سنی ہے۔ نہ بیانیہ بنانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، اور جس شخص نے گولیاں چلائیں اس کو VIP پروٹوکول میں رکھا گیا اور وہ تمام فوٹیجز بھی غائب کر دی گئیں، کسی آفیسر نے کوآپریٹ بھی نہیں کیا اور عمران خان صاحب کی بات بھی نہیں سنی گئی، لیکن JIT نے بہت ساری چیزیں ایکسپوز کر دی تھیں۔ اب دوبارہ سے وہی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ PMLN نے اپنے کارندے چھوڑے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر، اسمبلی سے باہر دوبارہ سے میڈیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے حصہ لے رہے ہیں۔ اسی کھیل کو دوبارہ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی جس کے بارے میں عمران خان نے پہلے بتایا تھا۔ اس وقت پاکستان میں اگر کسی لیڈر کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ عمران خان۔ حکومت قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی کا بندوبست اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود کر رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ آتی تھی، وہاں بھی روک دیا گیا، اب وہ عدالتوں کی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، اور شدید ترین سیکیورٹی کے اندر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک امیج عجیب و غریب قسم کا بنا رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی دینے کے لیے ریاست تیار نہیں ہے۔ وہ شخص ہے جس کے اوپر گولیاں ایک دفعہ چل چکی ہیں اور دوبارہ چلانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، جو مذہبی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے جو ایک پروپیگنڈا سے متاثر ہو سکتے ہیں، میں ان کو کچھ فیکٹس ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فیکٹس اب دیکھیے کہ عمران خان نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ یہ چیزیں فضل الرحمان نے نہیں کی، یہ چیزیں نواز شریف نے نہیں کی، یہ چیزیں باقی لوگوں نے نہیں کی، لیکن عمران خان نے کیا سنیے۔ 27 ستمبر 2019 کو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں سیشن سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد خطرناک حد تک پھیل چکا ہے کی وجہ سے بعض ملکوں میں مسلم خواتین کا حجاب پہننا بھی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کچھ مغربی رہنماؤں نے اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا ہے، جس کی وجہ سے نے جنم لیا ہے بنیاد پرست اسلام، دہشت گرد اسلام۔ یہ کچھ نہیں ہوتا، اسلام صرف ایک ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض سربراہان اسلامی دہشت گردی اور بنیاد پرستی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلم ملکوں کے سربراہوں نے اس بارے میں توجہ نہیں دی ہے۔ ماضی میں خودکش حملوں کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن 9/11 سے پہلے زیادہ تر خودکش حملے تامل ٹائگرز نے کیے ہیں، اور وہ مسلمان نہیں تھے، تامل ٹائگرز ہندو تھے۔ تاہم کسی نے ہندوازم کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا۔ مغربی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب اسلام کی توہین پر مسلمانوں کا رد عمل سامنے آتا ہے تو ہمیں انتہا پسند کہہ دیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے، مجھے یاد ہے، وہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کے جسم کو تکلیف پہنچنے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے غلامی ختم کی ہے اور اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیے۔ یہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر اقوام متحدہ میں کہا تھا، صرف اتنا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ کہا تھا، وہ تقریر جا کر سن سکتے ہیں۔ 25 ستمبر 2020 عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کیا تھا اور انڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا میں ریاست کو فروغ دے رہی ہے، اور یہ کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے ایک عالمی دن مقرر کیا جانا چاہیے۔ RSS کے انتہا پسند نظریے کی تشکیل 1920 کی دہائی میں کی گئی، اور اس نظریے کا نشانہ مسلمان اور کسی حد تک مسیحی بھی بنے ہیں۔ جنرل اسمبلی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے رائے شماری کروائے اور اس کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کرے۔ یہ 2020 میں عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا۔ 2022 میں پھر عالمی دن آیا اسلاموفوبیا کے خلاف، جس کو عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے ساتھ، پورے ملک کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ بھی کیا تھا۔ 25 اکتوبر 2020 متنازع خاکوں کا معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تھی۔ فرانس میں عمران خان نے فیس بک کے سربراہ مارک زاکربرگ کو خط لکھا
اسلام مخالف مواد پر پابندی کی گزارش کی عمران خان نے مارک زکربرگ سے کہا کہ وہ ان کی توجہ فیس بک پر ایسے اسلام مخالف مواد کی طرف دلانا چاہتے ہیں جو عالمی سطح پر نفرت، شدت پسندی اور پرتشدد واقعات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ عمران خان کا ایک اور خط ایسے وقت میں سامنے آیا جب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون مسلمانوں سے متعلق اپنے ایک بیان پر تنقید کی زد میں تھے۔ یہاں یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متنازع کارٹون کے حوالے سے جو ایک خاکے بنائے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، نعوذ باللہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو اس پہ بات کرتے ہوئے بھی۔ ہمارے آقا ہماری جان اور مال ان پہ قربان، تو وہ سرکاری سطح پہ اس کی سرپرستی کی تھی میکرون نے، اور کیونکہ وہاں پہ ایک مسلمان نوجوان نے ایک ٹیچر کو قتل کر دیا تھا، اس کے رد عمل میں بعد میں میکرون نے اسی نفرت کو ہوا دیتے ہوئے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے سرکاری سطح پہ ان کو چھپوا دیا، بلڈنگز کے اوپر وہ لیزرز کے ساتھ، غالباً جو مجھے علم ہے، اور اس نے اس طرح کی حرکت کی اور اس سے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک غم و غصہ تھا، اور پھر اس نے کہا کہ فرانس ان سے دستبردار نہیں ہوگا، یہ میکرون نے کہا تھا، یعنی گستاخی میں قرآن نے کی تھی۔ عمران خان کے مطابق میکرون نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا ہے۔ خط میں عمران خان کا کہنا تھا کہ فرانس میں مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازع اور گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس سے فرانس میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک بڑھے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف مواد کے خلاف فیس بک پر اسی نوعیت کی پابندی لگائیں جیسے اپنے ہولوکاسٹ سے متعلق پابندی عائد کر رکھی ہے، یعنی یہودیوں کے جذبات جو ہیں متاثر نہ ہوں تو وہاں پہ ایک پابندی ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کے جذبات بھی متاثر نہ ہوں، یہ بھی ایک پابندی فیس بک پہ لگائی جائے۔ نفرت کے پیغام پر مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے۔ 25 اکتوبر 2020 کو ہی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹویٹر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازع خاکوں پر فرانسیسی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سلسلہ وار ٹویٹس کیے تھے کہ ایسے وقت میں جب فرانس کے صدر میکرون انتہا پسندوں کو موقع فراہم کرنے کی بجائے مرہم رکھ سکتے تھے، بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا ہے۔ اپنی ٹویٹس میں عمران خان نے اس دن کہا کہ میکرون نے تشدد کی راہ اپنانے والے دہشت گردوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سفید فام نسل پرست ہوں یا نازی نظریات کے حامی ہوں، ان پر حملہ کرنے کی بجائے اسلام پر حملہ کیا ہے۔ 26 اکتوبر 2020 کو پاکستان کی سینٹ اور قومی اسمبلی نے فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی عوامی تشہیر اور کی مذمت کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی تھی، جس میں OIC سے توہین آمیز خاکوں کی تشہیر اور سے متعلق لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے 15 اکتوبر کے خلاف دن قرار دیے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، لیکن یہ بعد میں اس کی ڈیٹ مختلف آئی تھی۔ 30 اکتوبر 2020 کو عمران خان نے کے حوالے سے فرانس کو ایک پیغام بھیجا۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی میلاد کانفرنس کے دوران عمران خان نے فرانس اور مسلمان ممالک کے درمیان تناؤ پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک میں لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسلمانوں کے جذبات سے لا علم ہیں، اور یہ مسلم اکثریتی ممالک کے رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ یعنی اسلام کی جو مخالفت کی جاتی ہے اس کے معاملے کو عالمی سطح پر اٹھائیں۔ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے فرانس کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ 25 ستمبر 2021 عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حلقوں کی جانب سے دہشت گردی کو اسلاموفوبیا سے جوڑا جاتا رہا ہے، جس کے سبب انتہا پسند اور دہشت گرد گروہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دنیا میں کی سب سے خوفناک اور بھیانک شکل انڈیا میں ہے۔ بھارت میں اسلامی تاریخ اور ورثے کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 10 اکتوبر 2021 عمران خان صاحب نے پاکستان میں رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ربیع الاول میں عشرہ رحمت للعالمین کی تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور پوری دنیا کو اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کرنے کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ 17 جنوری 2022 روسی صدر پیوٹن نے عمران خان کی عالمی کاوشوں کے نتیجے میں سے متعلق بیان دیا۔ روسی صدر نے کہا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں ہے، بلکہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب نے تلافانی گفتگو کی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے اس بیان کو خوش آئند قرار دیا، اور پھر یہ کہا کہ آئندہ بھی ہمارا تعاون جاری رہے گا۔ 29 جنوری 2022 کو کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے عمران خان کی کاوشوں کے نتیجے میں سے متعلق بیان دیا۔ عمران خان نے کینیڈین ہم منصب کا شکریہ ادا کیا، ان کا خیر مقدم کیا، اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا تھا۔ 15 مارچ 2022 پاکستان اور OIC کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منظور کی، جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی۔ تاریخی قرارداد میں 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا۔ یہ وہ دن ہے جب سندھ ہاؤس کے اندر عمران خان صاحب کے بندے توڑ کر جمع کیے جا رہے تھے، یعنی عمران خان اسلاموفوبیا سے نمٹ رہے تھے۔
توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے پوری دنیا سے، اور دوسری طرف ان کا رژیم چینج کیا جا رہا تھا، ایک آپریشن چل رہا تھا اور ان کی پارٹی کے بندوں کو سندھ ہاؤس میں جمع کیا جا رہا تھا، اور بھی بہت ساری خدمات ہیں جو عمران خان صاحب نے اسلام کے بارے میں دی ہیں۔ پاکستان میں نوجوانوں کے نصاب میں تعلیمی نصاب کے اندر اسلام کا کیا کردار ہوگا؟ مسلمانوں کو ایسے پلیٹ فارمز مہیا کیے عمران خان صاحب نے جس سے وہ اسلام کے قریب آئیں گے، اور جتنی بات ناموس رسالت کے لیے عمران خان صاحب نے کی ہے، اتنی بات تو ہماری کسی مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما نے بھی کبھی عالمی فورمز کے اوپر نہیں کی ہے۔ یہ امتیاز اور سعادت عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ میرے خیال میں اس پراپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے، عدالتوں کے اندر ان معاملات کو لے کر جانا چاہیے، اور ان سب لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہونے چاہیے جو کسی کو جان سے مارنے کے لیے مذہب کا ایک ٹول استعمال کر رہے ہیں، مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے نے دیکھیں کیا حرکت کی ہے، ابھی ایک عجیب و غریب حرکت کر دی ہے۔ فضل الرحمان کے بیٹے نے کہا کہ الیکشن پر سپریم کورٹ کے ناجائز اور غیر شرعی فیصلے کو پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ غیر شرعی کہاں سے آ گیا بھائی؟ یعنی ساری زندگی باپ نے مذہب کو استعمال کیا سیاست کے لیے، اب بیٹا بھی وہی کام کر رہا ہے۔ بالکل مریم نواز اپنے ابو پہ گئی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا بیٹا اپنے ابو پہ چلا گیا ہے، اور بلاول زرداری بھی اپنے ابو پہ ہی چلا گیا ہے۔ یہ سارے اپنے اپنے باپ پہ گئے ہیں، بالکل سیاست کے اندر۔ یعنی یہاں شریعت کا کیا کام ہے بھائی؟ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اب ویسے تو الیکشن ہی نہیں ہے شریعت میں، تو اب الیکشن لڑتے کیوں ہیں؟ یعنی میں نے تو یہ بھی سنا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتے، تو شریعت بھی بیچ میں آ گئی، مذہب بھی بیچ میں آ گیا، توہین بھی بیچ میں آ گئی۔ یہ سارے ہتھیار آپ کے کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس مرتبہ آپ کو مختلف لوگوں کا سامنا ہے، اور وہ لوگ آپ کو جواب دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔